وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان کفار نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزعم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں پہنچتی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے کیا بری تجویز نکال رکھی ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرک اللہ کے ساتھ غیر اللہ کا حصہ بھی اپنی کھیتیوں اور مویشیوں وغیرہ سے نکالتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشرکین کو ملامت کی جا رہی ہے جنہوں نے بدعتیں اور شرک و کفر پھیلایا اور دوسری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا، حالانکہ ہر چیز کے خالق وہی اللہ تعالیٰ ہیں جو پاک ہیں، پروردگار ہیں۔ اور اللہ ہی نے فرمایا کہ یہ لوگ کھیتی کی پیداوار یا مویشیوں کی نسل سے جو کچھ پیدا کرتے ہیں تو اس میں سے ایک حصہ تو اللہ تعالیٰ کے نام کا نکالتے ہیں اور اپنے زعم باطل کی روح سے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے نام کا ہے، لیکن جو شرکاء کے نام کا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ نہیں کیا جاتا، اور جو اللہ تعالیٰ کے نام کا ہے وہ شرکاء کے اغراض میں خرچ کر دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ اعدائے رب یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمن کفار و مشرکین جب زراعت یا نخلستان وغیرہ کی کاشت کرتے تھے اور پیداوار اور ثمر حاصل ہوتے تھے تو اس میں سے کسی قدر حصہ اللہ تعالیٰ کا قرار دیتے اور کچھ بتوں کے نام کا، بس جو بتوں کے نام کا ہوتا تھا اس کو تو محفوظ کر لیتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے نام کا کچھ حصہ اس میں سے گر جائے یا کچھ آسیب پہنچے تو اس کو بتوں کے حصے میں شریک کر ڈالتے تھے، اور اگر بتوں کے لیے قرار دیدہ حصہ سے پانی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے قرار دیدہ حصے تک پہنچ جاتا تو کہتے یہ تو ہمارے بت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حصے کے پھل یا پیداوار گر جاتی یا بتوں کے حصے میں آ کر مل جاتی تو کہتے یہ تو مستحقین کا حصہ ہے، بتوں کے حصے میں ملا لیتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رد نہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے حصے کا قرار دیا ہوا پانی آگے بڑھ کر بتوں کی کاشت والی زمین کو سیراب کرتا تو ایسا ہونے دیتے اور اس کو بتوں ہی کے لیے خاص کر دیتے، اور بحیرہ اور سائبہ اور حام اور وسیلہ جانوروں کو بتوں کے لیے مخصوص کر دیتے اور دعویٰ کرتے کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کی خاطر ہم ان سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھتے ہیں۔ چنانچہ آیت مندرجہ بالا اسی مضمون پر روشنی ڈالتی ہے۔ ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا کوئی جانور ہوتا اور اس کو وہ ذبح کرتے تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ بتوں کا نام بھی لیتے، اور بتوں کا نام اگر اس پر لیا گیا نہ ہو اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہو تو اس ذبیحے کو نہ کھاتے، اور جو بتوں کے نام کے جانور ہوں ان کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیتے، صرف بتوں کا نام لیتے۔ پھر یہ آیت پڑھی ساء ما یحکمون، یعنی ان کی یہ کیسی بری تقسیم ہے۔ پہلے تو تقسیم میں انہوں نے غلطی کی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے رب اور خالق ہیں، اور پھر جو تقسیم فاسدہ کی اس کو بھی اپنی جگہ قائم نہ رکھا بلکہ اس میں بھی جور اور نا انصافی سے کام لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے تو بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور اپنے لیے اپنے حسب انتخاب بیٹے قرار دیتے ہیں، اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ اللہ ہی کے بندوں کو اللہ کا حصہ بنا دیا، انسان بڑا ناشکر گزار ہے، اور سورہ نجم کی آیت نمبر 22 میں فرمایا کیا تمہارے لیے اے مشرکو بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹی؟ یہ تمہاری کیسی غلط تقسیم ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے اس بات سے کہ کسی کو اپنی اولاد یا اپنی بیوی قرار دے لے۔ تعالی اللہ عما یقول المشرکون علوا کبیرا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ
لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے اپنی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن بنا رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں اور تاکہ ان کے طریقے کو مخبوط کر دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ ایسا کام نہ کرتے۔ تو آپ اے نبی ان کو اور جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے۔ اور وہ مشرکین اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی ہیں اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں، ان کا کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کے جن کو ہم چاہیں، اور مویشی جن پر سواری یا بار برداری حرام کر دی گئی، اور مویشی ہیں جن پر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، محض اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنے کے طور پر۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے افطرا کی سزا دے دیتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا جرم عظیم اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح شیاطین نے انہیں یہ بات پسندیدہ بتلائی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بتوں سے الگ ایک حصہ قرار دیں، اسی طرح افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا یا اپنی لڑکیوں کو سسرالی رشتے سے عار کی بنا پر مستحسن بنانا۔ ان کے شرکا اصل میں شیاطین ہیں جو انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیں، یا تو نیت ہی ہلاک کرنے کی ہوتی تھی یا اس کو ایک مذہبی بات سمجھتے تھے اور دین ان پر مشتبہ ہو گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 58 تا 59 میں فرمایا کہ جب کہا جاتا تھا کہ تمہارے لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ ناراضی سے سیاہ پڑ جاتا، منہ بن کر رہ جاتا اور اس شرم کے مارے لوگوں سے چھپتا پھرتا۔ اور جیسا کہ اللہ نے سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا، کیا جواب دو گے جب زندہ دفن کردہ لڑکی سے بروز قیامت پوچھا جائے گا کہ تو کس گناہ کے بدلے میں قتل کی گئی ہے؟ نیز وہ اس لیے بھی اولاد کو قتل کر دیتے تھے کہ انہیں مفلسی کا خوف دامنگیر ہوتا اور انہیں پالنے میں مال کے تلف ہونے کا خوف ہوتا۔ یہ سب شیاطین کی کارستانیاں ہوتیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ایسا نہ کرتے، یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے، اس میں اللہ کی حکمت تامہ ہے، اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی چھوڑ دیں اور ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی، اللہ تعالیٰ عنقریب ہی تمہارا اور ان کا فیصلہ فرما دیں گے۔ مشرکین کے خود ساختہ حلال و حرام۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حجر کے معنی حرام کے ہیں، یعنی وہ جو بصورت وسیلہ حرام کر لیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ مویشی اور یہ کھیتی حرام ہے، ہماری مرضی کے بغیر کوئی اس کو نہیں کھا سکتا۔ یہ تحریم اور یہ سخت گیری اپنے اوپر شیاطین کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ کی قرار دی ہوئی نہیں تھی۔ ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اپنے معبودوں کی خاطر اس کو حرام قرار دے لیا تھا، جیسا کہ فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 59 میں کہ یہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزق بنایا تھا اس کو تم نے اپنے اوپر حرام کر لیا اور حرام کو حلال کر لیا۔ ان سے اے نبی پوچھئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا حکم دیا تھا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ پر افترا کرتے ہو؟ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام کی کوئی سند نہیں، مگر یہ کہ یہ کافر اللہ تعالیٰ پر تہمت رکھتے ہیں اور ان میں سے اکثر کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام تو وہ جانور ہیں جن پر سواری لینا حرام قرار دیا گیا ہو، یا یہ کہ وہ جانور ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے تھے، نہ بوقت پیدائش نہ بوقت ذبح۔ ابو وائل نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ اس آیت میں کہ بعض مویشیوں پر سوار ہونا حرام تھا اور بعض پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں یاد کیا جاتا تھا؟ اس سے کون جانور مراد ہیں؟ اس سے بحیرہ جانور مراد ہیں کہ جن پر سوار ہو کر حج کو نہیں جاتے تھے، نہ ان پر سوار ہوتے، نہ بوجھ لادتے، نہ ان کا دودھ پیتے، نہ نسل کشی کرتے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ پر کذب و افتراء ہے، جھوٹ بولنا اور الزام لگانا ہے۔
نہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہ رضا جوئی کے لیے ذریعہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس افتراء کا انہیں بدلہ دیں گے۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ اور وہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ جو چیز ان مویشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر تو حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دے دیتے ہیں، بلا شبہ وہ اللہ حکمت والے، وہ بڑے علم والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین کے متعین کردہ حلال و حرام۔ مشرکین کہتے ہیں کہ جو اس مادہ کے پیٹ میں ہے وہ خالص مردوں کا حق ہے۔ اس سے مراد دودھ ہے کہ اس طرح بعض جانوروں کا دودھ عورتوں پر حرام کر دیتے اور مرد پیتے رہتے۔ اگر بکری کو کوئی نر بچہ ہوتا تو ذبح کر کے صرف مرد کھاتے، عورتوں کو نہ دیتے، کہتے تم پر حرام ہے، اور مادہ بچہ ہوتا تو ذبح نہ کرتے بلکہ پال لیتے، اور اگر مرا ہوا پیدا ہوتا تو سب مل کر کھاتے، مردوں کو کھانے کی ممانعت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ممانعت فرمائی۔ شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بحیرہ جانور کا دودھ صرف مرد پیتے تھے، اور کوئی جانور مر جاتا تو مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی اس میں حصہ دیا جاتا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اس کذب کی قرار واقعی سزا دی جائے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 116 میں فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، یعنی تمہاری زبانیں اے مشرکو جو جھوٹ بکتی ہیں، اس طرح نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام، تاکہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھو۔ جو اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ پاک بڑے حکیم ہیں اپنے افعال و اقوال کے اندر، اور بندوں کے اچھے برے اعمال سے خوب واقف ہیں۔ وہ انہیں پوری پوری جزا دیں گے، نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا اور بدکاروں کو ان کی بدی اور معصیتوں کا۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض براہ حماقت بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا، اور جو چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دی تھیں ان کو حرام کر لیا محض اللہ تعالیٰ پر افطرا باندھنے کے طور پر۔ بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے۔ اور وہ اللہ ہی تو ہے کہ جنہوں نے باغات پیدا کیے، وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو ٹٹیوں پر نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں، اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے۔ ان سب کی پیداوار کھاؤ جب وہ نکل آئے، اور اس میں جو حق واجب ہے وہ اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو، اور حد سے مت گزرو، یقیناً وہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو، بلا شک وہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے۔ سامعین،
اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین عرب کی جہالت کا بیان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ افعال کرتے ہیں وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ نقصان میں ہیں۔ دنیا میں تو اس طرح کہ اپنی اولاد کو قتل کر کے خسارے میں پڑے، ان کی دولت چھن گئی، ان پر مفلسی آ گئی، اور خود اپنی طرف سے جو نئی باتیں انہوں نے رائج کر دی تھیں اس کی وجہ سے ان نفع بخش اشیاء سے محروم ہو گئے، اور آخرت کے لحاظ سے یوں کہ سب سے برے ٹھکانے کے مستحق بن گئے، یعنی جہنم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 69 اور 70 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر کذب کا افتراء کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا میں چند روز تمتع حاصل کر لو، پھر آخر تم کو ہماری طرف آنا ہی ہے اور اپنے کفر کے سبب عذاب شدید کو چکنا ہی ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ جہل عرب کو معلوم کرو تو سورہ انعام میں 130 آیات کے بعد والی آیات پڑھو، قد خسر الذین قتلوا اولادہم۔ اللہ تعالیٰ کے بعض انعامات کا تذکرہ۔ زروع، ثمار اور انعام یعنی کھیتیاں، پھل اور مویشی جن پر یہ مشرکین تصرف کرتے ہیں اور اپنے فاسد آراء سے اس کی تقسیم کر کے کسی کو حلال اور کسی کو حرام بنا لیتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اور یہ چھتوں اور منڈوے والے اور بے چھت باغات جو ٹٹیوں پر چڑھے ہوئے نہیں ہیں، سب اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں۔ معروشات تو وہ بیلیں ہوں اور ٹٹیوں پر چڑھائی ہوئی ہوں جیسے انگور وغیرہ، اور غیر معروشات وہ ثمر و درخت جو جنگلوں اور پہاڑوں میں اگ آتے ہیں، جو یکساں بھی ہوتے ہیں اور جدا گانا بھی، یعنی دیکھنے میں یکساں اور ذائقے میں جدا گانا۔ جب خوب پھل پھول جائیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور کھیت کاٹنے کے وقت غریبوں کو دینے کا جو حق ہے وہ بھی ادا کر دو۔ بعض نے اس سے زکوٰۃ مفروضہ مراد لیا ہے، جبکہ وہ پیداوار ناپی یا تولی جائے تو اسی روز یہ حق ادا کر دیا جائے۔ پہلے لوگ نہیں دیا کرتے تھے، پھر شریعت نے 10واں حصہ مقرر کر دیا، اور جو خوشوں میں سے گر جائے وہ بھی مسکینوں کا حق ہے۔ سنن نبی داؤد کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے کھجوریں 10 وسق سے زیادہ ہوں تو وہ ایک خوشہ مساکین کے لیے مسجد میں لا کر لٹکا دے۔ اس حدیث کی اسناد جید اور قوی ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو حبوب و ثمار کا صدقہ ہے اور زکوٰۃ کے سوا غریبوں کا ایک مزید حق ہے، اور کھیت کاٹنے اور زکوٰۃ کے سوا یہ دیا جاتا تھا، اور جب مساکین اس روز آ جائیں تو انہیں بھی کچھ نہ کچھ ضرور دینا چاہیے، اور کہا کہ کم از کم ایک مٹھی دیا جائے، یہ کاشت کے روز، اسی طرح کاٹنے کے وقت بھی ایک ایک مٹھی بھر کر، کہ یہ بھی مساکین کا حق ہے۔ ابن جبیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے فرض ہونے سے قبل کی بات ہے کہ مساکین کے لیے مٹھی بھر کی مقدار تھی، اور جانور کے لیے چارہ تھا، اور گرا پڑا بھی غریبوں کا حق تھا۔ ابن مردویہ کہتے ہیں کہ یہ چیز واجب تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا اور عشر یا نصف عشر کو اس کے بجائے قرار دے دیا۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ میں یعنی ابن کثیر کہتا ہوں کہ اس کو منسوخ قرار دینا غور طلب بات ہے، کیونکہ یہ تو ایسی چیز تھی جو اصل میں واجب تھی، پھر تفصیل سے اس کا بیان کیا گیا اور یہ مقدار مقرر کی گئی کہ کتنا نکالا جائے۔ کہتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو کھیت کاٹ تو لیتے ہیں لیکن غریبوں کو اس میں سے صدقہ نہیں کرتے، جیسا کہ ایک باغ والوں کا ذکر سورہ نون میں کیا گیا ہے کہ جب انہوں نے عہد و پیما کیا کہ صبح ہوتے ہی جا کر کھیت کاٹ لیں گے، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو رات ہی اس کھیت پر ایک ہوا چلی کہ سارا کھیت برباد ہو گیا، اور وہ صبح تک سوتے ہی رہے، اور کھیت کے سارے ہی دروازے کالے جلے ہوئے بن گئے۔ پس جب صبح کو اٹھے تو کہنے لگے کہ سویرے سویرے کھیت کو چلو، جبکہ تمہیں کھیت کاٹنا ہی ہے۔ چنانچہ وہ چلے اور چپکے چپکے بولتے جا رہے تھے کہ دیکھو یہ غریب غربا آنے نہ پائیں۔ چنانچہ صبح ہی جلدی پہنچ گئے۔ پہنچ کر جب انہوں نے اپنے باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم بھٹک کر شاید دوسرے باغ میں آ نکلے ہیں۔ پھر کہنے لگے نہیں، باغ ہمارا ہی ہے، مگر یہ کہ ہم اس باغ سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک بہتر آدمی نے کہا میں نے کیا تم سے نہیں کہا تھا؟ پھر کیوں نہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہے؟ اب وہ کہنے لگے اے اللہ آپ پاک ہیں، اس امر میں زیادتی ہماری ہی طرف سے ہوئی تھی۔ اب ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا اور کہنے لگا افسوس ہم پر،
ہم نے اللہ تعالیٰ سے سرکشی کی تھی، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بھی بہتر باغ عنایت فرما دے۔ ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دیکھو عذاب دنیاوی اس طرح ہوتا ہے اور عذاب آخرت تو اس سے بڑا ہے، بشرط یہ کہ ذرا غور کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یعنی دینے میں حسب ضرورت سے زیادہ نہ دینے لگو۔ بعض لوگ کھیتی کٹنے کے وقت اس قدر زیادہ دے دیتے تھے کہ یہ بات اسراف میں داخل ہو جاتی، تو فرمایا کہ وَلَا تُسْرِفُوا۔ ثابت ابن قیس نے اپنے درخت خرما کے پھل اتارے اور کہہ دیا کہ آج جو بھی میرے پاس لینے آئے گا اس کو دوں گا، حتیٰ کہ اتنے لوگ آ کر لے گئے کہ ایک بھی پھل ان کے لیے باقی نہ رہا۔ چنانچہ یہ آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ابن جریج رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ہر بات میں اسراف سے کام لینے کی ممانعت ہے۔ ایاس ابن معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی انجام دہی میں تجاوز سے کام لیا گیا تو وہ اسراف ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ اس قدر نہ دو کہ خود محروم ہو کر بیٹھ رہو اور فقیر بن جاؤ۔ محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے نہ رکو ورنہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آئے گی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہر چیز میں اسراف کی مخالفت ہے، لیکن سیاق آیت سے ظاہر یہ ہے کہ جیسا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب پک جائیں یعنی تمہارے پھل تو اس کے پھل کھاؤ اور فصل کاٹنے کے وقت غریبوں کو ان کا حق بھی دے دو، اور تم اس کے کھانے میں اسراف سے کام نہ لو کیونکہ زیادہ کھانے میں مضرت عقل و بدن ہے۔ جیسا کہ فرمایا کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو۔ صحیح بخاری میں ہے کہ کھاؤ پیو پہنو لیکن ان باتوں میں اسراف نہ کرو اور شان نہ بناؤ۔ اللہ عز و جل کا قول من الانعام حمولۃ و فرشا، یعنی تمہارے لیے مویشی پیدا کر دیے جو تمہاری بار برداری کا کام دیتے ہیں اور سواری کے کام میں آتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، اور فرش سے چھوٹے مویشی مراد ہیں یا چھوٹی قامت کے اونٹ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حمولہ سے اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے اور ہر جانور جس پر بار برداری ہو مراد ہے، اور فرش سے بکرے مراد ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ بکروں کو فرش اس لیے کہا گیا ہوگا کہ وہ پست قامت ہونے کی وجہ سے گویا فرش زمین بنے ہوئے ہیں۔ عبد الرحمن بن زید رحمہ اللہ کا خیال ہے حمولتاً سواری کا جانور ہے اور فرش سے وہ مویشی مراد ہیں جن کو ذبح کر کے کھاتے ہیں یا ان کا دودھ پیتے ہیں۔ بکری پر بوجھ نہیں لادا جاتا بلکہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے اور اس کے بالوں سے کمبل اور فرش بنائے جاتے ہیں۔ یہی وہ معنی ہیں جو عبد الرحمن نے اس آیت کی تفسیر میں کہے اور یہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سورہ یاسین میں آیت نمبر 71 اور 72 میں اس کی تصدیق ہوتی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون، یعنی کیا وہ نہیں جانتے کہ ہم نے یہ چیزیں ان کے فائدے کے لیے پیدا کی اور ان جانوروں کو بنانے میں ہمارے ہاتھوں نے کام کیا جن کے وہ مالک بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ جانور ان انسانوں کے لیے مسخر کر دیے ہیں کہ بعض پر تو وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض کو ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ اور سورہ نحل کی آیت نمبر 66 میں فرمایا کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے اے انسانوں بڑی عبرت و نصیحت ہے، ان کے خون سے بنا ہوا دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، یہ خالص دودھ پینے والوں کے لیے کس قدر خوشگوار ہوتا ہے، اور ان کے بال تمہارے لیے لباس اور اوڑھنے کا کام دیتے ہیں اور دوسرے اغراض سے استعمال میں آتے ہیں۔ اور سورہ غافر کی آیت نمبر 69 تا آیت نمبر 81 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ جانور جو تمہارے لیے پیدا کیے تم ان پر سوار ہوتے ہو، انہیں کھاتے ہو اور تمہارے لیے اور دیگر مصالح یعنی فائدے کی چیزیں بھی ہیں، اور تم اپنے دلی مقاصد ان سے پورے کرتے ہو۔ تم ان پر سوار ہوتے ہو اور جہازوں اور کشتیوں میں بار برداری اور سواری کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی کتنی ہی نشانیاں پیش کرتے ہیں، تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں کلوا مما رزقکم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پھل پھلاری، حبوب، دانے، کھیتیاں اور مویشی وغیرہ دیے ہیں انہیں چاہو تو کھاؤ۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور تمہارا رزق بنایا ہے، اور تم شیطان کے طریق اور اوامر کی پیروی نہ کرو جیسے کہ ان مشرکین نے اتباع کی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے بعض رزق کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اے لوگو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے،
یعنی ذرا بھی سوچو تو اس کی عداوت بالکل ظاہر ہے۔ تم بھی شیطان کو اپنا دشمن قرار دے لو، وہ اپنا شیطانی لشکر لے کر تم پر حملہ ور ہوتا ہے تاکہ تم اہل دوزخ میں سے ہو جاؤ، جیسا کہ اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں فرمایا، اے اولاد آدم، شیطان تم کو فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ آدم و حوا کو جنت سے نکالا اور ان کا لباس ان پر سے اتروا دیا اور وہ کھلے دکھائی دینے لگے۔ اور سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا تم مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی ذریت یعنی اولاد کو اپنا اولیاء بناؤ گے؟ یہ شیاطین تو تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے بہت بری جزا ہے۔ قرآن کے اندر اس موضوع پر بہت کثرت سے آیتیں ہیں، ہم انہی چند آیات پر اکتفا کرتے ہیں۔ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ 8 نر و مادہ یعنی بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ اے نبی کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کہا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ تم مجھ کو کسی دلیل سے تو بتلاؤ اگر سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 قسم اور گائے میں 2 قسم۔ آپ اے نبی کہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کہا ہے یا دونوں مادہ کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہوں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر بلا دلیل جھوٹ تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہ دکھائیں گے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ مشرکین اور حلال و حرام میں خود ساختہ تقسیم۔ اسلام سے پہلے کے جاہل عربوں نے بعض مویشی اپنے اوپر حرام کر لیے تھے اور ان کی قسمیں قرار دے لی تھیں، یعنی بحیرہ، سائبہ، وصیلہ، حام وغیرہ۔ جانوروں میں بھی اور زروع و ثمار میں بھی، یعنی کھیتیوں اور پھلوں وغیرہ میں بھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے یہ باغ اور کھیت اور یہ بار برداری اور سواری وغیرہ کے جانور سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ پھر اقسام انعام ذکر فرمائے اور بکری کا ذکر فرمایا جو سفید رنگ کی ہوتی ہے، اور بھیڑ جو سیاہ رنگ کی، ان کی نر اور مادہ کا بھی ذکر کیا۔ پھر اونٹ نر و مادہ کا، اور ایسے ہی گائے۔ اللہ نے ان چیزوں میں سے کسی کو حرام نہیں قرار دیا، نہ ان کے بچوں کو، کیونکہ یہ سب بنی آدم کی غذا اور سواری، بار برداری اور دودھ وغیرہ سے استمتاع کے لیے پیدا کیے گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ ہم نے ان جانوروں میں سے 8 جوڑے تمہارے لیے اے انسانوں اتارے۔ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یہ کافروں کے اس قول کا رد ہے کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو ہے وہ صرف ہم مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے یقین سے بتاؤ کہ وہ چیزیں جن کے حرام ہونے کا تم گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیسے حرام کر دیں؟ تم بحیرہ، سائبہ وغیرہ کو کیوں حرام قرار دیتے ہو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ 8 جوڑوں میں سے 2 بھیڑ اور 2 بکری کے 4 جوڑے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے میں نے کسی کو حرام نہیں بنایا، اور ان کا بچہ خواہ نر ہو یا مادہ، کسی کو حلال اور کسی کو حرام کیسے بنا دیتے ہو؟ اگر تم سچے ہو تو یقین سے بتاؤ، یہ تو سب کے سب حلال ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، ان مشرکین کو ملامت کی جا رہی ہے کہ کس طرح اپنے جی سے ایک نئی بات نکالتے ہیں اور خود حرام قرار دے کر اس تحریم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ظلماً و جوراً منسوب کرتے ہیں۔ اب جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو بھٹکائے،
اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے؟ اس کے مصداق میں عمرو بن لحی بن قمعہ کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے دین انبیاء کو متغیر کر دیا تھا، یعنی نبیوں کے دین کو بدل دیا تھا، اور صائبہ اور وسیلہ اور حام کا اعتقاد مشرکین عرب میں پیدا کیا تھا۔ حدیث سے بھی یہی ثابت ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور الاوائل ابن ابی عاصم نیز المعجم الکبیر میں قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعے وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام غذا پاتا نہیں کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یا کہ بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر یعنی سور کا گوشت ہو کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص بے تاب ہو جائے بشرط یہ کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کے رب اے نبی بخشنے والے مہربان ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کسی چیز کو حلال یا حرام کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رزق کو حرام کر لیا کہ میری طرف جو وحی اتری ہے اس میں تو کہیں نہیں پاتا کہ اس کا کھانا حرام ہے کسی پر جانوروں میں سے، سو ان جانوروں کے جو بیان ہوئے ہیں اور کچھ حرام نہیں۔ چنانچہ اس آیت کے مفہوم کا رفع کرنے والی اس آیت کے بعد کی سورہ مائدہ کی آیات ہیں اور دوسری حدیثیں بھی جن میں حرمت کا بیان ہے۔ بعض لوگ اس کو بھی منسوخ کہتے ہیں، لیکن اکثر متأخرین کے نزدیک یہ منسوخ نہیں، کیونکہ اس میں تو اصل کے جواز کو بھی رفع کرنا لازم آئے گا۔ دم مسفوح بہتے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو لوگ اس خون کو بھی لے لیتے جو رگوں میں پھر رہا ہے، جیسا کہ یہود نے کیا۔ عمران بن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو مجلز رحمہ اللہ سے خون کے بارے میں دریافت کیا، یعنی اس خون کے بارے میں جو ذبیحے کے سر اور گلے وغیرہ سے چمٹا ہوا ہو اور پکانے کی ہنڈیا کے اندر جو خون کی سرخی نمودار رہتی ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے تو بہتے ہوئے خون کو منع فرمایا ہے، گوشت کے ساتھ اگر خون لگا ہوا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ قاسم رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا جنگلی جانور کے گوشت اور ہنڈیا کے اندر کے خون میں کوئی حرج نہیں جانتی تھی۔ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر پالتو گدھے کے گوشت کی مخالفت فرمائی تھی، تو کہا ہاں۔ حکم بن عمرو رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے ایسے روایت کرتے ہیں، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما جو علم التفسیر کے سمندر ہیں اس کا انکار کرتے ہیں اور یہ آیت پڑھ کر سناتے ہیں، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت بعض چیزیں کھاتے تھے اور بعض کو مکروہ و ناپاک جان کر ترک کر دیتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام نازل فرمائے اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام بتا دیا، اور جن چیزوں سے متعلق کوئی حکم نہیں دیا ان کا کھانا مباح ہے، اور پھر اسی آیت کا اعادہ فرمایا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے۔ مسند احمد میں ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے مروی ہے کہ ام المؤمنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کی ایک بکری مر گئی، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری بکری مر گئی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی کھال کی تم نے مشک کیوں نہیں بنا لی؟ چنانچہ سودا رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بکری مر جاتی تھی تو ہم اس کی کھال سے مشک بنا لیا کرتے تھے۔ پھر اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ میتا یعنی مردار اور بہتا خون اور سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے کہ یہ حرام ہے، لیکن اگر تم نے مردار کی کھال کی دباغت دے دی تو اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ چنانچہ سودا رضی اللہ عنہا نے اس کی کھال کی مشک بنا لی جو بہت دنوں ان کے پاس رہی۔
پھر اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، یعنی کوئی اگر حرام چیز کھانے پر مجبور اور مضطر ہو جائے اور وہ نہ خواہش نفس کی بنا پر ایسا کر رہا ہو اور نہ زائد از ضرورت کھاتا ہو، تو اس کے لیے خیر جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اس آیت کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی اور کافی روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ اس آیت کے سیاق سے یہ غرض معلوم ہوتی ہے کہ یہاں مشرکین پر رد مقصود ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر بعض چیزوں کو حرام کرنے کی بدعت رائج کر لی تھی، جیسے بحیرہ و صائبہ وغیرہ کی حرمت۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں خبر دو کہ ایسے جانوروں کی حرمت کا تو کہیں ذکر نہیں، اس لیے مسلمانوں کو ان کے کھانے سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف مردار خون جو جاری ہو اور سور کے گوشت کی ممانعت ہے اور غیر اللہ کے ذبیحے سے منع فرمایا ہے، اس کے سوا اور کسی چیز کو اللہ نے حرام نہیں کیا۔ ہاں اس بات کا خیال رہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں سوا دیگر دوسری بہت سی آیات اور احادیث نبویہ میں بہت سی دوسری چیزوں کو بھی حرام قرار دیا ہے، جیسے شراب کا پینا، اسی طرح سود کا کھانا، اسی طرح چوری کرنا، اسی طرح زناکاری وغیرہ، جو اپنے اپنے مقام پر تفصیل سے قرآنی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر تفصیل کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرما دیے ہیں۔ سکوت فرمایا کچھ چیزوں سے تو وہ معاف ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام نہیں کیا تم کہاں سے اس کو حرام بنا رہے ہو؟ اسی بنا پر دوسری چیزوں کی حرمت جیسے پالتو گدھے یا درندوں کا گوشت یا پنجہ والے پرندے، جیسا کہ علماء کا مشہور مسلک ہے، ان سب کی حرمت باقی نہیں رہتی۔ یہ یاد رہے کہ ان کی حرمت قطعی ہے، کیونکہ صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھیں، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی، اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حرام چیز کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے یہودیوں پر سم والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکرے کی چربی بھی حرام کر دی تھی۔ ہاں وہ چربی حلال تھی جو ان کی پیٹھ سے یا ہڈیوں سے یا آنتوں اور معدے سے چمٹی ہوئی ہو۔ یہ سم والے جانور مویشیوں اور پرندے ہیں جن کی انگلیاں کٹی کٹی اور جدا جدا نہ ہو، جیسے اونٹ اور شتر مرغ، قاز اور بط۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جانور مراد ہیں جن کی انگلیاں پھٹی ہوئی نہ ہو، اور ایک روایت میں سعید سے یوں بھی مروی ہے کہ وہ جن کی انگلیاں متفرق ہوں جیسے مرغ۔ قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے اونٹ اور شتر مرغ مراد ہیں اور پرندے اور مچھلیاں، اور انہی سے ایک روایت میں ہے کہ پرندے اور بط اور ایسے ہی جانور جن کی انگلیاں کھلی کھلی نہ ہو۔ چنانچہ یہود ان جانوروں اور پرندوں کو کھاتے تھے جن کے پنجے کھلے ہوئے ہوں۔ اسی طرح گورخر وغیرہ بھی نہیں کھاتے تھے، کیونکہ اس کے پنجے بھی اونٹ کی طرح کھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ گائے اور بھیڑ کی چربی سے بھی وہ چربی مراد ہے جو پھٹوں پر الگ جمع ہوتی ہے۔ یہود کہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام چونکہ اس کو حرام سمجھتے تھے، اس لیے ہم بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ پیٹھ پر کی چربی حرام نہیں تھی۔ امام ابو جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حوایا جمع ہے جس کا واحد حاویتن ہے، یہ پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کہتے ہیں، جیسے آتیں اور اوج وغیرہ، یا جو ہڈیوں پر چمٹی ہوئی چربی ہو وہ بھی حلال تھی، اور اسی طرح پاؤں، سینہ، سر اور آنکھ کی چربی بھی حلال تھی۔ یہ تنگی جو ہم نے ان پر کی تھی، ان کی بغاوت اور مخالفت کی سزا کے طور پر تھی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا الْآيَةِ، یعنی جو چیزیں ان یہودیوں پر پہلے حلال تھیں وہ ان کی بغاوت اور راہ رب سے دوسروں کو روکنے کی سزا کے طور پر پاک چیزیں بھی ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں، اور اس سزا میں ہم سچے اور انصاف کرنے والے ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ کو اس کی حرمت سے متعلق جو بتایا یہی درست ہے، نہ وہ جو یہود نے گمان کر لیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اس کو حرام سمجھتے تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ سمورہ نے شراب بیچی ہے، تو فرمایا اللہ سمورہ کو ہلاک کرے، کیا اسے معلوم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود پر لعنت کرے کہ جن پر چربی حرام کر دی گئی تھی تو اس کو نکال کر صاف کر کے بجائے یہ کہ خود کھاتے اس کو بیچنا شروع کر دیا۔ یہ روایت بخاری، مسلم، نیز مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ فتح مکہ کے دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور مردار، سور اور بت کی خرید و فروخت بھی حرام قرار دی ہے۔ تو پوچھا گیا اللہ کے رسول، میتہ یعنی مردار کی چربی سے کھال کو روغن دیتے ہیں، کشتیوں پر یہ چربی پڑتے ہیں اور اس کو جلا کر روشنی حاصل کرتے ہیں، تو رسول نے فرمایا نہیں، یہ حرام ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے کہ جب ان کی چربی حرام کر دی گئی تو وہ اسے صاف کر کے بیچنے لگے اور اس کی قیمت کھانے لگے۔ ایک روایت میں ہے نبی نے فرمایا جس کا کھانا حرام ہے اس کو بیچ کر نفع اٹھانا بھی حرام ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بھی یوں ہی مروی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رسول اللہ مریض تھے، ہم عیادت کر رہے تھے، رسول اللہ لیٹے ہوئے تھے اور عدنی چادر سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ پھر رسول اللہ نے چادر ہٹا دی اور فرمایا کہ یہود پر چربی حرام ہوئی تو اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے لگے، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، جس کا کھانا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ پھر اگر یہ آپ کو اے نبی کاذب کہیں یعنی جھوٹا تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارے رب بڑے وسیع رحمت والے ہیں اور اللہ کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یہ مشرکین یوں کہنے کو ہیں کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے ہیں انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا۔ آپ اے نبی فرما دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو۔ تم لوگ محض خیالی باتوں پر چلتے ہو اور تم بالکل اٹکل سے باتیں بناتے ہو۔ آپ اے نبی فرما دیجئے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی رہی، پھر اگر وہ چاہتے تو تم سب کو راہ پر لے آتے۔ آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو اس بات پر شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ اس شہادت کی سماعت نہ فرمائیں اور ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کریں جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ کی رحمت کی امید اور عذاب الہی سے ڈرنے کا حکم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مخالف یہود اور مشرکین وغیرہ اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ تمہارے رب اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والے ہیں۔ یہ اس بات کے لیے ترغیب ہے کہ تم بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت واسعہ طلب کرو تاکہ انہیں اتباع رسول کی توفیق ہو جائے، کیونکہ اگر وہ رحمت اللہ تعالیٰ نہ کریں تو مجرموں سے عذاب الہی کو کوئی نہیں لوٹا سکتا۔ یہاں ترہیب و تخویف ہے کہ مخالفت رسول نہ کرو ورنہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔
ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ترغیب و تخویف دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، یعنی ڈرایا ہے اپنے عذاب سے اور امید دلائی ہے اپنی رحمت کی، جیسا کہ سورت کے آخر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سریع العقاب ہیں اور غفور الرحیم ہیں۔ اور سورہ رعد کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، اور لوگوں کے گناہوں پر ان کو بخشنے والے بھی اللہ ہیں اور شدید العقاب بھی وہی ہیں۔ اور سورہ حجر کی آیت نمبر 49 میں اللہ نے فرمایا، اور اے نبی میرے بندوں کو آگاہ کر دیجئے کہ میں رحم کرنے والا بھی ہوں اور میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہوتا ہے۔ اور سورہ بروج کی آیت نمبر 12 تا 14 میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے، توبہ قبول کرنے والے اور پھر شدید العقاب بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے، پیدا بھی اللہ ہی نے کیا اور واپس بھی اللہ ہی کی طرف سب کو جانا ہے، وہ غفور بھی ہیں اور مہربان بھی۔ اس مضمون سے متعلق بہت سی آیات ہیں، ہم انہی چند پر اکتفا کریں گے۔ مشرکین کا ایک بلا دلیل دعویٰ۔ یہاں ایک مناظرے کا ذکر ہے اور مشرکین کا ایک شبہ ذکر کیا گیا ہے جو وہ اپنے شرک اور حلال کو حرام کر لینے سے متعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے شرک اور ان کی تحریم سے انہیں آگاہ فرما رہے ہیں۔ مشرکین کا شبہ یہ تھا کہ وہ اللہ ہمارے دل کو بدل سکتے تھے، ہم کو ایمان کی توفیق دے سکتے تھے اور حاجب ہو کر ہم کو کفر سے روک سکتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تو ثابت ہوا کہ اللہ کی مشیت اور اللہ کا ارادہ ہی ایسا ہے اور ہمارے اس کام سے وہ راضی ہے۔ چنانچہ وہ مشرکین کہنے لگے، لو شاء اللہ ما اشرکنا، یعنی اگر اللہ نہ چاہتے تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے اسلاف، نہ ہم کسی چیز کو حرام قرار دے لیتے۔ اسی طرح وہ کہتے تھے، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، سورہ زخرف آیت نمبر 20، یعنی اگر مہربان اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم ان معبودان باطلہ کی عبادت ہی نہ کرتے۔ چنانچہ اللہ پاک ان کے اس خیال کی تردید میں فرماتے ہیں کہ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی اسی شبے کے سبب پہلے کے لوگ بھی گمراہ ہوتے رہے، اور یہ بڑی ہی پست اور باطل اور طفلانہ حجت ہے۔ اگر یہ صحیح ہوتی تو ان کے اسلاف پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کبھی نہ آتا اور وہ ہلاک نہ کیے جاتے اور مشرکین کو انتقام کا عذاب نہ چکھنا پڑتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ تم کو یہ کہاں سے معلوم ہو گیا کہ تمہارے ان کاموں سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں؟ اگر اس دعوے کی کوئی دلیل ہے تو ظاہر تو کرو، تم بھلا اس کا کیا ثبوت دے سکتے ہو؟ تم فقط اپنے قیاس اور ایک ظن باطل کی پیروی کر رہے ہو۔ ظن سے یہاں مراد اعتقاد فاسد ہے۔ تم فقط اٹکل چلا رہے ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان لگا رہے ہو۔ یہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی تو عبادت کرتے ہیں، تو اس سے فقط اللہ تعالیٰ کے پاس تقرب تلاش کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے انہیں تقرب حاصل نہیں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم چاہتے تو وہ سب ہدایت پر متفق ہو جاتے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ حجت بالغہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اگر وہ چاہے تو سب ہدایت یافتہ بن جائیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی حجت ہی حجت بالغہ ہے اور حکمت حکمت تامہ ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون ضلالت کا۔ ہر چیز اللہ کی قدرت اور ارادت میں ہے، وہ مؤمنین سے راضی ہے اور کافروں سے ناراض ہے۔ اگر وہ اللہ چاہتے تو سارے اہل زمین بھی ایمان لے آتے، جیسا کہ اللہ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 99 میں فرمایا۔ اگر وہ اللہ چاہتے سب کو ایک ہی قوم اور ایک ہی ملت بنا دیتے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ بغاوت کرنے والے کے لیے کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پاس گواہ ہیں تو انہیں لا حاضر کرو، جو اس بات کی گواہی دے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں حرام کر دی تھیں، اور اگر ایسے جھوٹے گواہ وہ لائیں بھی تو اے نبی آپ ایسی گواہی نہ دینا، کیونکہ ان کی یہ شہادت بالکل کذب اور مکاری ہے۔ ان لوگوں کا ساتھ نہ دیجیے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اپنے رب سے اعراض کر کے اللہ کے لیے شریک اور اللہ کے برابر، اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کے نبیوں کو، فرشتوں کو، بزرگان دین کو، اولیاء اللہ کو اللہ کے برابر قرار دے کر شرک اکبر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کیا کرو، اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب قتل مت کیا کرو، ہم تم کو اور ان کو رزق دیں گے، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ علانیہ ہو اور خواہ پوشیدہ ہو، اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق پر۔ ان تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اہم اخلاقی اور معاشرتی وصیتیں۔ مستدرک حاکم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ سورہ انعام میں چند آیات محکمات ہیں اور وہ ام الکتاب ہیں، پھر قل تعالوا والی یہی آیت پڑھی۔ مستدرک حاکم میں ہی ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون مجھ سے 3 باتوں کا وعدہ کرے گا؟ پھر رسول اللہ نے تعالوا والی آیتیں آخر تک پڑھیں۔ جو ان باتوں کی قرار واقعی تعمیل کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہے، اور جو تعمیل میں کوتاہی کرے گا تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو عقوبت دیں، اور اگر امر عقوبت کو آخرت تک اٹھا رکھے تو اس وقت اللہ کی مرضی ہے، چاہے عذاب دیں چاہے معاف کر دیں۔ اس کی تفسیر یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے نبی، ان مشرکین سے کہہ دیجئے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے حلال کو حرام بنا دیتے ہیں اور اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں، یہ شیاطین کے بہکاوے ہیں اور ان کی من گھڑت باتیں ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کن باتوں کو حرام بتایا ہے۔ میں یہ اٹکل اور زن سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی بنا پر کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ آیت کا سیاق عبارت بتا رہا ہے کہ یہاں اوصاکم کا لفظ محذوف ہے، یعنی اوصاکم الا تشرکوا باللہ، اور اسی لیے آخر آیت میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ خوشخبری دی کہ جو مر جائے یعنی آپ کی امت میں سے اور اس نے شرک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں، زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ تیسری بار کے پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں، اگرچہ شراب بھی پی ہو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ رسول اللہ سے یہ 3 دفعہ سوال کرنے والے خود ابو ذر رضی اللہ عنہ تھے، اور تیسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ہاں، ابو ذر کی ناک نیچی، خواہ زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ جب کبھی یہ حدیث سناتے تو حدیث پوری کرنے کے بعد ساتھ ہی یہ بھی ضرور فرما دیتے کہ ابو ذر کی ناک خواہ نیچی ہو۔ یہ روایت بھی بخاری اور مسلم میں ہے۔ مسند احمد، سنن دارمی، سنن ترمذی وغیرہ میں یہ حدیث ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے امید قائم رکھے گا اور دعا مانگتا رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا جو کچھ تجھ سے گناہ ہو، اور میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے۔ اگر تو میرے پاس زمین بھر کر خطائیں لائے گا تو میں بھی زمین بھر کر مغفرت دوں گا، بشرطیہ کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ اگر تیری خطائیں آسمان بھر کے برابر بھی ہوں اور تو نے مغفرت مانگی ہو تو میں بخش دوں گا۔ قرآن سے اس کی شہادت یوں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو نہیں بخشیں گے، باقی سب گناہ کو جس کے لیے چاہیں گے بخش دیں گے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے شرک نہ کیا اور توحید کا قائل رہا اور مر گیا تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ آیات اور احادیث اس مضمون سے متعلق بہت ساری ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے حدیث میں مروی ہے رسول اللہ نے فرمایا شرک اختیار نہ کرو، خواہ تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں
یا سولی پر چڑھا دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں 7 خصلتوں کی وصیت فرمائی کہ خواہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ مگر شرک نہ کرو۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ بہت نیکی برتو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ان کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ عموماً اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ والدین سے احسان کرنے کو بھی متصل ہی بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15 میں فرمایا کہ میرا اور اپنے والدین کا احسان مانو، تم کو میری طرف آنا ہے۔ اگر تمہارے والدین تم کو اس بات پر مجبور کریں کہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بناؤ جو تمہارا عقیدہ ہی نہیں ہے، تو ان کی بات نہ سننا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ جاری رکھو، اور جو میری طرف رجوع ہیں ان کی پیروی کرو۔ تم کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، جہاں میں تم کو تمہارے سارے اعمال سے باخبر کر دوں گا۔ چنانچہ والدین کے مشرک ہونے پر بھی والدین کے حسب حال ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی ہدایت فرمائی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ توحید کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ نیک سلوک بھی ضروری ہے۔ اس مضمون پر بہت سی آیتیں ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے عرض کیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں مزید سوال کرتا تو رسول اللہ مزید جواب دیتے۔ معجم الطبرانی الاوسط میں ابن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن صامت، اپنے والدین کی اطاعت کرو، اگر وہ تمہیں یہ بھی حکم دیں کہ ساری دنیا جہاں بھی ہمیں دے دو تو دے دو۔ واللہ اعلم۔ جب والدین اور اجداد کے ساتھ حسن سلوک کی ہدایت فرمائی تو اب بیٹوں اور پوتوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے تم قتل نہ کرو۔ شیاطین کے بہکانے سے مشرکین اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، اور عار و ننگ کی بنا پر لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور بعض وقت لڑکوں کو فقر و تنگ حالی کے خوف سے مار دیتے۔ چنانچہ صحیح بخاری، مسلم، مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک ٹھہرائے، حالانکہ یہ شریک خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر کون سا گناہ؟ تو فرمایا کہ اپنی اولاد کو مار ڈالنا اس خوف سے کہ انہیں بھی اپنے ساتھ غذا میں شریک کرنا پڑے گا۔ پوچھا گیا پھر کون سا گناہ؟ فرمایا اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرنا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو نہیں ملاتے، اور اللہ تعالیٰ نے جس جان کی عزت کی ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق بات پر، اور جو زنا نہیں کرتے، مذکورہ فقیر کو املاق کہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ رزق تو ان کو اور تم کو ہم ہی دیتے ہیں۔ رزق کی ابتدا میں ان بچوں کا نام لیا کیونکہ اہتمام انہی سے مقصود تھا، یعنی ان کو رزق پہنچانے کے سبب محتاج ہو جانے سے نہ ڈرو، کیونکہ سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ لیکن یہاں چونکہ فقر حاصلہ موجود ہے، یعنی پہلے ہی سے ایسا شخص فقیر ہے، اس لیے فرمایا کہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، اس لیے کہ یہاں اہم یہی بات ہے کہ تمہارا رزق ہمارا ہی دیا ہوا ہے، اس لیے اپنے رزق سے خوف نہ کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، یعنی فواحش کے قریب بھی نہ جانا، خواہ وہ ظاہر ہوں یا باطن میں چھپے ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا اے نبی کہہ دیجئے رب نے فواحش ظاہری و مخفی سب کو حرام قرار دیا ہے، اور گناہ اور بغاوت سے بچو جو خلاف حق ہے، اور شرک سے بچو جس کی کوئی سند نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنے سے بچو جن کو تم نہیں جانتے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ ظاہری اور پوشیدہ ہر دو طرح کا گناہ چھوڑ دو، جس کی تفسیر گزر چکی ہے۔ صحیح بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیور یعنی غیرت مند کوئی نہیں ہو سکتے، اسی لیے اللہ نے سارے ظاہر و باطن فواحش، برائی اور گندگی کے کام حرام کر دیے ہیں۔
صحیح بخاری اور مسلم میں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی عورت کے ساتھ کسی مرد کو دیکھوں تو تلوار سے اسے قتل ہی کر دوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو فرمایا کہ لوگوں تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سارے فواحش یعنی بے حیائی اور گندگی کے سارے کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور اسی سند سے سنن ترمذی میں مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے مابین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کسی نفس کو قتل نہ کرو جب تک کہ بربنائے حق نہ ہو۔ امیر المؤمنین عثمان رضی اللہ عنہ نے جب ان کو باغی قاتلوں نے گھیر رکھا تھا فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 باتوں کے بغیر کسی مسلمان کا خون روا نہیں، جبکہ اسلام لانے کے بعد پھر کافر ہو گیا ہو، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کیا ہو، یا کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو یعنی بغیر قصاص کے۔ بس اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے کبھی زنا نہیں کیا، نہ جاہلیت کے زمانے میں نہ اسلام میں، اور کبھی میری یہ خواہش نہ رہی کہ اسلام لانے کے بعد پھر اپنا دین بدل دوں، اور نہ میں نے کبھی کسی کو قتل کیا ہے۔ پس تم اے باغیو مجھے کس بنا پر قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ روایت سنن ابی داؤد، نسائی وغیرہ کی ہے۔ جس غیر مسلم سے معاہدہ ہو چکا ہو اور جس حربی یعنی جنگ کرنے والے کافر کو اسلامی شہر میں رہنے کے لیے امن دیا گیا ہو، اس کو قتل کی سخت ممانعت اور زجر و وعید آئی ہے۔ جو کسی پیمان بستے کو قتل کرے گا تو جنت کی خوشبو تک نہ سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 برس کی مسافت کی راہ سے بھی پہنچتی ہے۔ یہ روایت بخاری، نیز ابن ماجہ اور مسند احمد کی ہے۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو کسی معاہد کافر کو قتل کرے گا جس کے لیے امن کے ذمہ دار بن چکے ہیں، اور جو اللہ اور رسول کی ذمہ داری میں آ کر ذمی بن چکا ہو، تو اس کے قاتل کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی۔ اور اللہ کا فرمان ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ ہے وہ وصیتیں جو تمہیں کی گئیں، کیا عجب تمہیں کچھ عقل آ جائے اور تم سنور جاؤ اور اپنی عاقبت سنوار لو۔ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے، اور ناپ تول پوری کیا کرو انصاف کے ساتھ۔ ہم کسی شخص کو اس کے امکان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کیا کرو تو انصاف رکھا کرو، گو وہ شخص قرابت دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا کرو اس کو پورا کیا کرو۔ ان باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ چند اور مفید ہدایات۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، تو جس کے گھر کوئی یتیم رہتا تھا اس نے یتیم کا کھانا پینا اس ڈر کے مارے کہ کہیں اس کا طعام میرے کھانے میں نہ آ جائے، اپنے کھانے پینے سے جدا کر دیا، اور یتیم کی غذا کھا پی کر بچنے لگی تو وہ اسی کے لیے اٹھا رکھی جانے لگی تاکہ وہ دوبارہ کھائے، یا یہ کہ وہ سڑ کر خراب ہو جاتی تھی۔ یہ بات دونوں کے لیے گراں اور تکلیف دہ تھی۔ اس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی نازل ہوئی کہ یتیموں کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ خیر کی جو بات ہے وہ ان کی خیر خواہی ہے، اس لیے اگر تم ان سے مل جل کر اور غذا ایک ساتھ ملا کر پکاؤ کھاؤ تو کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے ہی تو بھائی ہیں حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں۔ یہ روایت گو کہ ضعیف ہے لیکن معنن صحیح ہے۔ سدی رحمہ اللہ نے اس کی مدت 30 سال، 40 سال بلکہ 60 سال تک بھی قرار دی ہے، اور یہ باتیں یہاں بعید از مبحث ہیں۔ اور پیمانہ اور ترازو کو انصاف کے ساتھ استعمال کرو۔ فرمان الہی ہے کہ لین دین میں عدل برتو، اس کا لحاظ نہ رکھنے پر سخت وعید ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ مطففین آیت نمبر 61 میں کہ ہلاکت ہے ان ناپنے والوں پر جب ناپ کر لیتے ہیں تو بھرپور ناپ کے ساتھ، اور جب ناپ یا تول کو دوسروں کو دیتے ہیں تو بے ایمانی کرتے ہیں۔
کیا انہیں خبر نہیں کہ قیامت کے روز اٹھائے جانے والے ہیں اور اللہ کا سامنا کرنا ہے؟ پہلی ایک قوم اسی لیے تباہ ہلاک ہوئی تھی کہ ناپ تول میں بے ایمانی کرنے لگی تھی، اور اللہ کا فرمان لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، جس نے ادائے حق میں پوری کوشش کر لی پھر بھی کوتاہی ہو گئی تو کوئی حرج نہیں۔ لفظ وسعت کی یہی تعویل ہے، اور یہ ارشاد کہ جب بولو تو انصاف کا پاس رکھو، اگرچہ کسی عزیز قریب ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 135 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، عدل و انصاف کے ساتھ شہادت پر قائم رہو۔ اسی طرح سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فعل اور قول میں عدل کا حکم دیتے ہیں، چاہے قریب کے لیے ہو یا بعید کے لیے۔ اللہ پاک ہر ایک کے لیے اور ہر وقت اور ہر حال میں عدل کا یعنی انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو۔ اس کا ایفا اس طرح ہے کہ اللہ کے امر و نہی میں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرو۔ یہی اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ اس کی نصیحت تم کو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ ممکن ہے کہ تم پند حاصل کرو اور ما سبق کی برائیوں سے باز آ جاؤ۔ بعض لوگ تذکرون کے ذال کو تشدید سے پڑھتے ہیں اور بعض تخفیف سے، واللہ اعلم۔